اب یہ جو محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کے بارے میں نے حدیث اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی نفی کی ہے۔ آپ نے فرمایا چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، پرندوں کا اڑانا کوئی چیز نہیں ہے، اور فرمایا کھوپڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور فرمایا سفر جو ہے وہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ یہ 4 جملے آپ نے ارشاد فرمائے، اور جو چوتھا جملہ ہے وہ سفر سے متعلق ہے کہ ماہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے، سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں کئی حلقوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے محرم اور سفر کے اندر شادی کرنے والوں کا کاروبار ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو زبردست ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں شادی کی۔ لیکن حقیقت میں سارے مہینے برابر ہیں، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں شادی کرنا یا مکان بنانا یا کوئی اچھا کام کرنا شرعاً ممنوع ہو یا منحوس ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا لا سفر، سفر کے اندر نحوست کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سفر کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ماہ سفر میں اگر ہم دکان کا افتتاح کریں گے یا شادی کریں گے یا گاڑی خریدیں گے یا موٹر سائیکل خریدیں گے تو نحوست ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا، اور قوم عاد کا ذکر کر کے ان پر عذاب آیا جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل جاری رہا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا، قرآن یہ کہتا ہے فی ایام نحسات کہ وہ دن منحوس تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم عاد کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن منحوس تھے۔ اب کون سے دن تھے وہ؟ 8 دن تھے، اور وہ جناب ایک اگر منگل سے شروع ہوئے تو پھر اگلے بدھ تک وہ گئے۔ تو وہ جو منحوس ہوتے ہیں وہ آدمی کے اپنے فعل سے منحوس ہوتے ہیں۔ نحوست میرے اپنے فعل میں ہوگی، برکت میرے اپنے فعل میں ہوگی، میں اگر نماز پڑھوں گا اس کی برکت ہوگی، اگر نعوذ باللہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا اس کی نحوست ہوگی۔ نہ دن منحوس ہوتا ہے، نہ مکان منحوس ہوتا ہے، نہ پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ بلی منحوس ہوتی ہے، منحوس ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آدمی بھی منحوس نہیں ہوتا، آدمی بھی نہ منحوس ہوتا ہے نہ مبارک ہوتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور برے اعمال کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔